بہت ضروری باتیں لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ حفاظ کرام کی ہے، علماء کی ہے، اور پھر آپ سب کے لیے سب سے پہلی بات کہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ قدر کسے کہتے ہیں پہلے سمجھیے، قدر کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسے قدر والی رات کہا ہے۔ قدر کے ایک معنی ہے ریسپیکٹ، عزت۔ قدر کے معنی ریسپیکٹ اور عزت کے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رات ریسپیکٹ کی رات ہے، عزت کی رات ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، قدر کے معنی ہے تنگی، یعنی کم جگہ تک کم پڑ جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ ریسپیکٹ کے معنی بھی آپ کو ذکر کروں گا کہ کس لحاظ سے ریسپیکٹ ہے اور کون سی ریسپیکٹ ہے، اور پھر تنگی یعنی جگہ کا تنگ پڑ جانا، یہ کون سا معنی میں ہے، نمبر دو۔ نمبر تین، احادیث کریمہ میں بعض یہ بھی آتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت نے آئندہ سال کے ہونے والے پورے واقعات کی تقدیر کنفرم اور فائنل کرتے ہیں، فائنل لسٹ جاری ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو قدر کا مطلب دو تین میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی تفصیل آگے ذکر کروں گا۔ پہلے سورہ قدر کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کا کیا مقام ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے پروردگار اس میں؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، فرمایا اس میں یہ ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکہ، اس رات میں آسمان سے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پہ چلے جائے۔ آسمانوں کے لاکھوں کروڑوں فرشتے جن کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ وہ آج کی رات یعنی لیلۃ القدر جو ہو اس کو فرمایا کہ وہ نازل ہو جائے۔ اور عام فرشتے نہیں، حضرت جبرائیل امین کو بھی حکم فرماتے ہیں کہ وہ بھی زمین میں تشریف لے جائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور پھر بندوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، پروردگار سے دعاؤں میں مصروف ہے، سجدوں میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، دن کے روزے دار، رات کی تراویح اور تہجد پڑھنے والے، اللہ حکم فرماتا ہے کہ ان کو سلام کرو، ان کی سلامتی کی دعا کرو۔ اور کب تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی جانب سے جاری رہتا ہے، اور فجر کے وقت تک فرشتے ان مومنین کو سلام کرتے ہیں، ان مومنین کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ریسپیکٹ کے معنی یہی ہے کہ فرشتے آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیلۃ القدر بہت عظیم الشان رات ہے۔ چھوٹی سی بات سماعت فرما دیں کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ مالک اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس انسان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خاموش کروا کر فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون،
इंसान की शरारतें तो तुम्हें मालूम है, लेकिन इंसान की खूबियों से तुम वाकिफ नहीं है। तुम्हें इंसान की खूबियां मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये बहुत बड़ी बात। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते, चूंकि अल्लाह की मुअत्तब यानी मखलूक थी, वो खामोश हो गए। अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, सजदा कर लिए, बात आई और गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को खलीफा बनाया, पूरे अंबिया को बार बार भेजा, इंसानों की तरबियत हुई, यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने पूरे कुरान को भेजा, हमको दिया और पूरी शरीयत नाफिज की। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, आप पर हमने हमारी मर्जी को और दीन को मुकम्मल कर दिया। अब जो अल्लाह के नबी ने जो दीन दिया, आप बड़े गौर से लैलतुल कद्र का कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कॉन्सेप्ट है? फरमाया कि ये जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे इंसानियत को मुकम्मल तौर पर एक अल्लाह का निजाम दे दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी निजाम में रमजान भी दिया, रोजे भी है। रोजे भी है, रात की तरावी भी है और तमाम चीजें हैं। अब आप बड़ी अहमियत की बात, आपको पूरा रमजान और लैलतुल कद्र का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप अंदाजा कीजिए कि इंसान के बारे में ये कहा गया था कि इंसान फसादी है। इंसान के बारे में फरिश्तों ने कहा कि इंसान खूनरेज है। इंसान के बारे में फरिश्तों ने कहा था कि इंसान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये एतराजात फरिश्तों के थे तो अल्लाह ने उन्हें खामोश किया था। लेकिन बड़ों का मामला ये होता है कि सिर्फ खामोश तो वक्तिया कराते हैं, लेकिन उनको अमली जवाब देते हैं, उनको उसकी दलील देते हैं। परवरदिगार आलम ने रमजान दिया, रमजानुल मुबारक क्या किया? रमजान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के जरिए हमें हुक्म दिलवाया कि आपको पेट है, भूख है, प्यास है, नफ्सानी ख्वाहिशात है। फरिश्तों को न पेट है, न भूख है, न प्यास है, न नफ्सानी ख्वाहिशात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों, तुम सुबह सवेरे से रात मगरिब तक तुम्हें भूख लगी तब भी न खाओ, प्यास लगे तब भी न पियो, ख्वाहिश हो तब भी जायज बीवियां होने के बावजूद ख्वाहिशात से रुके रहो। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने यह हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर बंदे मोमिनीन जब इसको तकमील करते हैं, आप अंदाजा कीजिए कि कुल रमजान से अब तक जो हमारी रूटीन है, आप और कीजिए, लोगों के होश में नहीं आता, यानी अल्लाह के फजल से इसे तकमील कर रहे हैं। फजर के वक्त में सहर में हम उठ जाते हैं, आज तक कभी उस वक्त पकवान नहीं हुआ, हमारी खवातीन पकाती, खाना खाते हैं टाइम देख करके, 1 मिनट इधर से उधर हो जाए तो रोजा टूट जाता है, नहीं होता है, जल्दी जल्दी खा लेते। देर हो गई तो आप भूखे रह जाएंगे, सहरी नहीं कर रह जाएंगे, पानी पी कर रह जाएंगे, लेकिन रोजा रहेंगे। दिन तमाम कैसे हालात हो, आज ही हमारे पास एहतिकाफ में एक नौजवान की तबीयत फजर के बाद खराब हो गई। सबों ने उन्हें मशवरा दिया कि पानी पी लो, दवा खा लो, तबीयत खराब है, सांस लेने नहीं आ रहा है, लेकिन उसे अल्लाह से किया हुआ अपना कमिटमेंट याद है। वो कहता है कि नहीं, वैसे ही अच्छा होगा, लेकिन दवा नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि रोजे की मैंने नीयत कर दी। ये जो जज्बा है ईमान वाले का, ये जो जज्बा है मुसलमान का, ये अल्लाह का फजल है। इस जज्बे से इंसान दिन तमाम भूखा रहता है, भूखा प्यासा दस्तरखान पे बैठा, पानी सामने आया, खजूर आया, वो खाते ही रोजा अभी खोला है कि 5 मिनट में मौज़िन साहब अज़ान दे देते हैं, दस्तरखान भरा का भरा छोड़कर नमाज को चला जाता है। इफ्तार करके जब आते हैं, खाना खाने बैठते हैं, ख्याल आता है कि पेट भर खा लूं तो तरावी में नहीं ठहर सकता, आधा खा करके फिर चला जाता है। रोजाना 4 रकात मुश्किल से होते हैं, 20 रकात तरावी के,
4 रकात इशा के, सुन्नत वितर 30 रकात पढ़ता है, फिर उसके बाद खाना चाहता है, फिर ख्याल आता है कि तहज्जुद को ठहरना है, फिर ख्याल आता है कि सहर का मामला है। पूरा रमजान तमाम एक इंसान इस तरीके से अपने ख्वाहिश को रोक कर, अपने नफ्स को रोक कर अल्लाह का होता है। ये अल्लाह ने पहले ही फरमाया कि अल्लाह ने इंसान पे आसान किया, तभी ये मुमकिन है। ये जो मामला है रमजान तमाम अल्लाह ने फरिश्तों को दिखाया, ऐ फरिश्तों तुम देखो इस इंसान का ऐब तुमने निकाला था, तुम खाते नहीं हो इसलिए कि तुम्हें पेट नहीं है, तुम पीते नहीं हो इसलिए कि तुम्हें पेट नहीं है, प्यास नहीं लगती। इंसान भूख के बावजूद नहीं खाता है, इंसान प्यास के बावजूद नहीं खाता है, और फिर रात तमाम बैठ करके ठहर करके इबादत करता है। ये इंसान है। अब जब पूरा रमजान तकमील हो गया तो रमजान के आखिर में जिन लोगों को, जो इंसान तुम्हें पसंद नहीं था, हमारी खातिर अब तुम्हें पसंद करना पड़ेगा। इंसान की खूबियों को दिखाया और फिर फरमाया जिब्राइल अमीन को कि पूरे फरिश्तों को लेकर जाओ, कल तक जो इंसान तुम्हें फसादी नजर आ रहा था, आज उसी इंसान के लिए रहमत की दुआ करो, सलामती की दुआ करो। जिब्राइल अमीन रमजान के आखिर में ये लैलतुल कद्र में तशरीफ लाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब वो नीचे तशरीफ लाते हैं तो जब कोई इंसान आम काम काज में होता है तो आम फरिश्ते उससे मुलाकात करते हैं। नमाज में, सजदे में, कुरान की तिलावत में जो लोग होते हैं, मस्जिदों में, अपने घर में अल्लाह के सामने रो रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त जिब्राइल अमीन उनसे मुलाकात करते, जिब्राइल उनसे मुसाफहा करते हैं। वो जिब्राइल अमीन जो अंबियाए किराम के लिए नासिल होते, उन जिब्राइल अमीन को आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनीन, रोजेदारों, काइमीन, साइमीन के लिए नासिल फरमाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये रिस्पेक्ट है अल्लाह की जानिब से, ये कदर है अल्लाह की जानिब से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान का इंतकाल होगा तो पहले उसका रोजा आएगा, अल्लाह ताला से कहेगा परवरदिगार ये बंदे ने मेरी कदर की थी, रोजे की नीयत कर उस पे जमा रहा, मेरी वजह से खाना पीना छोड़ा, इस दिमागी ताल्लुकात को छोड़ा, परवरदिगार ये मुझसे मोहब्बत की और अपने खाने पीने को छोड़ा। अब क़यामत के रोज मालिक इसके बारे में मेरी शफाअत कबूल फरमा ले, रोजे की शफाअत कबूल होगी। फिर कुरान आएगा, कुरान कहेगा कि मालिक ये रात में अपना बिस्तर छोड़कर, अपना आराम छोड़कर मालिक मुझे लिए ठहरता था, मुझे सुनता था, मुझे पढ़ता था, मैंने इसे सोने से रोका, आराम से रोका। मालिक आज आप मेरी इसके बारे में सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कुरान अस्सियाम वल कुरान यशफाअन यौमल क़ियामह, कुरान और रोजा दोनों के दोनों शफाअत करेंगे मोमिन बंदे की क़यामत के रोज। तो अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक करीबुल खत्म है। ये आज की रात लैलतुल क़द्र की रात है। फरिश्ते आसमान से जमीन की तरफ है, आपने देखा सबसे मुसाफहा कर रहे हैं और फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, सलाम हिया हत्ता, ऐ मोमिनो तुम्हें अल्लाह सलाम भेजता है। फरिश्ते आकर कह रहे अल्लाह तुम्हें सलाम कहता है और ये दुआ करते हैं मालिक ये तुझको याद करने वाली कौम, तेरे लिए रातों में गिड़गिड़ाने और रोने वाली ये उम्मत, मालिक इन्हें सलामती अता फरमा। अल्लाह जो तुझसे डरते हैं तुम्हें सलामती अता फरमा। ये फजर तक ये रात होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की बड़ी कदर फरमाई। तो इसी वजह से ये रात लैलतुल क़द्र का मतलब रेस्पेक्ट वाली रात। दूसरा मतलब जो मैंने जिक्र किया कद्र का मतलब तंगी वाली रात। तंगी का मतलब यह है, फरमाया हुजूर ने कि रात में इतने फरिश्ते नाज़िल होते हैं कि जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं रहती।
जमीन पे कदम रखने की जगह नहीं होती, फरिश्ते इतने नाज़िल होते, इस वजह से कदर की रात। और तीसरे माने तो मैंने जिक्र किया, आइंदा साल में होने वाले जितने मौत है, जितने हयात है, जितने बड़े फैसले हैं, कितनों के साथ क्या वाक़यात पेश होने वाले हैं, और कितनों को रिस्क दिया जाएगा, कितनों के रिस्क में कटौती होगी। दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े हादसात कौन से होंगे, कौन सा मुल्क परेशानी में घिरेगा और कौन सा मुल्क से परेशानी खत्म हो जाएगी, ये सब इस रात में तय होता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरमाया इसके फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, लैलतुल क़द्र पूरे 21, 23, 25 और 27 और 29 ये पूरे रातों में हो सकती हैं, लेकिन उलमाए किराम और अल्लाह वालों ने 27 को ज्यादा अहमियत दी है। लैलतुल क़द्र इस पूरे यानी सूरे के अंदर तकरीबन 3 मरतबा आया, इन्ना अंज़लना वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो लैलतुल क़द्र का लफ्ज जो है ना वो 3 मरतबा आया। और लैलतुल क़द्र ये जुमला 9 हुरूफ है। लैलतुल क़द्र ये जो है ना, ये वर्ड जो है इसमें 9 हुरूफ है, और 9 को अगर 3 से ज़र्ब दें आप तो जुमला 27 होते हैं। इस वजह से अल्लाह वालों ने कहा कि ये कुरान का मैथमेटिकल स्टडीज भी बहुत जरूरी है। कुरान मजीद की अल्लाह वालों ने मैथमेटिकल स्टडी भी की है, उस लिहाज से बताते हैं कि यहाँ इसमें इशारा है कि 27वीं शब लैलतुल क़द्र होने के ज्यादा चांसेस है। अल्लाह वालों ने भी बतलाया, अहादीस करीमा में भी इसकी तरफ इशारा मिलता है। हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ऐसे दीगर बातें इस वजह से कदीम से सहाबा के दौर से हर रात का एहतमाम होता है, लेकिन 26वीं रात 27वीं शब को लैलतुल क़द्र के होने के ज्यादा इम्कानात है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये लैलतुल क़द्र के हवाले से जब जरूरी बातें मैंने अर्ज की, और आखिरी बात आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे शहर के और हमारी रियासत के अहम तरीन शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लैलतुल क़द्र के इस मौके पर हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत से वाबस्ता और यहाँ के मौजूदा एरिया के एमएलए साहब जिस वक्त भी जो भी रहे, हम उनको इस जलसे में जरूर बुलाते हैं। उसके 2 वजूहात। नंबर 1, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के पूरे इंतजामात हुकूमत के ज़ेरे निगरानी होती, और हुकूमत जब रमजान के 1 महीना, चाहे कोई हुकूमत हो, रमजान के 1 महीना 1.5 महीना पहले से इस मस्जिद के ये और मक्का मस्जिद इस मस्जिद के इंतजामात के लिए मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो जाते हैं। आप ये देखिए, ये पूरे इंतजामात जो है ये आप लोगों के आने के लिए, आप लोग तो आते हैं नमाज पढ़ते हैं, यहाँ हर चीज का अवेलेबल होना, आपकी जितने लोगों की कसरत है उतने इंतजामात होना, इसके लिए कई दिन पहले से कोशिशें करनी पड़ती है, तब जाकर के रमजान में सब चीजें मुहैया होती है। और ये काम हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी एमएलए साहब की बार बार नुमाइंदगी से ये काम होता है। तो इस वक्त ये हमारा अखलाकी मरीज़ा भी है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता गोया उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। बात लोग कहते हैं भाई कर रहे तो कर रहे, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी भी निभाने पर शुक्रिया अदा करना ये अखलाकी फरीज़ा है। इस्लाम कोई ड्राई मजहब नहीं है, इस्लाम रवादारी का मजहब है, अखलाक का मजहब है। आम तौर पर हम मुसलमानों में हम देखते हैं कि अखलाक बहुत कम पाए जाते हैं कि हम शुक्रिया अदा नहीं करते। अरे हम अपने घर में अपनी माँ का शुक्रिया अदा नहीं करते, हम कभी अपने वालिद का शुक्रिया अदा नहीं करते। यही मिसाल हमारे पास है, माँ रोजाना रोटी पका कर देकर चुलके लगाती है तो बच्चे समझते हैं तो ये तो माँ की ड्यूटी है।
والد روزانہ پسینے میں نہا کر باہر پھر کر کما کے لاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو باپ کی ڈیوٹی ہے. تو ہم ہمارے مزاج میں والد اور والدہ کو شکریہ نہیں کہتے, ہم کو عادت ڈالنی چاہیے. اور شکریہ سب سے بہترین کوالٹی ہے, ہمیں سب کا شکریہ ادا کرنی چاہیے. اسی ضمن میں ہم پورا رمضان گزرنے کے بعد, پورے انتظامات کے الحمدللہ تکمیل ہونے کے بعد, مصلیان شاہی مسجد کی جانب سے یہ جو جلسہ منعقد ہوتا ہے, اس میں موجودہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو ضرور یہاں مدعو کرتے ہیں تاکہ پورے مصلیوں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا ہو. اور دوسری بات, پورے تمام چیزوں سے واقف کرائیں. آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ جناب فہیم قریشی صاحب یہاں پر موجود ہیں, جو آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ کی مائنورٹیز کا ایک اہم ترین چہرہ ہے اور اس وقت بہت حکومت سے نمائندگی پر بڑے کام آپ کے ہوتے ہیں. اور ہم منسٹر صاحب جناب اظہر الدین صاحب سے بھی ہم نے ذکر کیا تھا. میں آپ کے سامنے صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, رمضان کی ہماری مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم تراویح, تہجد, پنج وقتہ نمازیں اور پروگراموں میں کہیں نکل نہیں سکتے. ہر زمانے میں پہلے محمود علی صاحب تھے, اس وقت بھی کوشش کرتا تھا میں کہ فون کر لوں اور میسج کر لوں اور اس کے ذریعے یہ بڑے بڑے حضرات تشریف لا دیتے بلا تکلف کے. میں کوشش کیا ہوں, یہ حضرات جناب ماجد حسین صاحب, فہیم قریشی صاحب اور ہمارے سابقہ سیکرٹری محترم جناب عمر جلیل صاحب یہاں موجود ہیں. میں اپنے فون کے ذریعے جو بڑے حضرات کو کوشش کیا جو تشریف لائیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی دعوت دیے تھے, شاید وہ تشریف لائیں تو لائیں کیونکہ وہ کوئی اور پروگرام میں بھی ہے اور ہمارا پروگرام رات تمام نہیں چلتا, یہ مختصر سا پروگرام ہوتا ہے. تو میں مصلیان شاہی مسجد کی جانب سے یہاں پر جناب امیر قریشی صاحب بھی موجود ہے اور دیگر ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے, اور یعنی والنٹیئرز بھی موجود ہیں جو چاند رات سے بلکہ اس سے پہلے سے صبح شام سینکڑوں ان ایکسپیکٹڈ جتنے مصلیان اکرام آتے ہیں, ان کی پارکنگ سے لے کر کے ان کے مصلوں کا یعنی انتظام سے لے کر پانی کے انتظامات اور سب کے سکون سے نکل یہاں سے واپس گھروں کو جانے تک کے انتظامات کرتے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب کی جانب سے میں یہ انتظامیہ کا اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے صاحب محترم ماجد حسین صاحب کا, جناب فہیم قریشی صاحب کا اور غائبانہ جناب اظہر الدین صاحب کا, اور خاص طور پر سیکرٹری صاحب مائنورٹی ویلفیئر جو ہمارے موجودہ سیکرٹری ہیں جناب شفیع اللہ صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر بھی ہے مائنورٹی کے, میں سب کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اپنے انجمن مصلیان کی نمائندگی پر میں نے آپ کے سامنے شکریہ ادا کیا. میں یہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ہمارے جو مہمانان خصوصی ہے مختصر طور پر ان کی بات ہوگی, پھر یہ تمام حفاظ یہاں پر الحمدللہ آ چکے ہیں, ان کی گلگوشی ہوگی اور اس کے بعد دعا پر انشاءاللہ اس جلسے کا اختتام ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ حضرات سے پہلے میرے بڑے بھائی مولانا حسن بن محمد الحرومی صاحب یہاں موجود ہیں, میں آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہوں. بھائی اصل میں گزشتہ 12 سال 14 سال سے یہاں پر ہوں, لیکن میرے سے پہلے میری طالب علمی کے دور میں والد صاحب کے بعد اس مسجد کو پورا سنبھالنا اور یہ پورے ایکٹیویٹیز بڑے بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے. یہ پورا مسجد بڑی مختصر تھی, یہ پورے شیڈ وغیرہ مصلیان کی جانب سے اس وقت جناب عمر جلیل صاحب ایڈیشنل کمشنر تھے بلدیات کے, آپ اور دیگر تمام حضرات کے ساتھ بھائی نے یہ تمام مسجد کی تمام چیزیں وہ اچھے طور پہ جانتے بھی اور انہوں نے تکمیل کی تھی. اس وقت مدینہ شریف سے الحمدللہ ہر سال 10 سال سے یہاں تشریف لا کر یہاں کے مصلیوں کی خاطر یہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں تاکہ تمام مصلی استفادہ کر سکیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 5 منٹ ہم سے مخاطب فرمائیں. یہ بڑا اہم موقع ہے ہمارے, میں نے دیکھا نہیں تھا, جناب عارف رضوان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے جو ہمارے سابقہ کونسلر کی ہمارے ایریے کے جو بہت فعال ہے اور ہر کام میں ہمارا سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, میں نہیں دیکھا تھا آپ کو. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمیشہ میں حضرات کے سامنے شب قدر اور لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی عظمتیں رحمتیں اس سلسلے میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت ابھی آپ نے بہت ہی جامع خطاب سماعت فرمایا اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر احسن الحمومی حفظہ اللہ ورعاہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں مختصر آپ حضرات کو مخاطب کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی خدمت اور یہاں کی اللہ تعالیٰ نے ترقی اور اس مسجد کی وسعت اور وسیع کرنے میں ہمیں اللہ نے بڑا موقع دیا ہے، ہماری خدمات کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ گزشتہ یعنی کہ میں اگر بتانا چاہوں تو 1994 میں یہ مسجد بن رہا کرتی تھی اس متبرک راتوں میں۔ اس مسجد کے قدیم مسلمان اکرام کو اس کا اندازہ ہے کہ مسجد بن رہتی تھی، یعنی کہ اندھیرا بند۔ ہم باہر کی مسجدوں میں جایا کرتے تھے، میرے والد حضرت مولانا شاہ محمد الرحمن الحمومی رحمہ اللہ کے جہاں تقاریر ہوتے ان کے ساتھ جا کے تقریروں میں ہم ساتھ رہتے، پھرنے کی رات جو کہتے ہیں ہم مقدس راتوں میں، پھر واپس آتے ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے اور عبادتیں کرتے اکیلے۔ مسجد بند رہتی، لیکن اللہ نے توفیق دی تو 95 سے ہم نے یہاں پر اس طرح کے جلسے شروع کیے، مسجد کے میں لوگوں کو جو ہے جوڑنا اور امت مسلمہ کے لیے یہاں پر انتظامات کرنا۔ تو اللہ نے اتنی وسعت دی تو ہم دیکھا کرتے تھے ہمارے بڑوں کو کہ جگنے کی راتوں میں نمازیں پڑھتے اور عید کی راتوں میں نمازیں پڑھتے، تو نمازیں ایسے پڑھتے کہ ہر صف میں 2 رکعت، کیونکہ اتنا لوگ آتے نہیں تھے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہوتی تھی۔ پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھنے لگا تو الحمدللہ لوگوں کا، عوام کو اللہ نے یہاں پر آنے کے لیے قبول فرمایا اور لوگ کافی تعداد میں آنے لگے۔ اس کے ساتھ تراویح کا سلسلہ بھی یہاں پر سواپارہ ہوتا تھا، اس کو ہم نے شروع کیا پہلا دہا 10 دن میں، تو اس وقت بھی 3 صف 4 صف لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ سلسلہ بھی الحمدللہ بڑھتے بڑھتے اللہ نے ایسی مقبولیت بخشی کہ آج یہاں پر 7 سے 8 ہزار آدمی خواتین کے ساتھ نماز تراویح میں ہوتے پہلے دہے میں، اور آخری دہے میں تہجد کا بھی الحمدللہ اسی طرح سے حال ہوتا ہے۔ تو مسجد کی جو وسعتیں ہیں، آپ جو یہ شیڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نہیں تھا ہے، یہ اللہ نے الحمدللہ۔ میری عمر 14 سال 15 سال تھی ہے، ہمارے سید محمد علی صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہ مسجد کے قدیم ترین مصلیوں میں سے، جب آپ ایڈیشنل کمشنر بھی تھے بلدیہ کی، اور اس سے پہلے بھی آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی، آپ کے بھی طالب علمی کا زمانہ ہم نے دیکھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے لیکن آپ اس مسجد سے وابستہ تھے، آپ کے ساتھ ہمارے جناب عابد بھائی ہیں اور دوسرے حضرات ہیں۔ ان تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ کوشش کی، جناب مدر قریشی صاحب ہے اور اس طرح کے بہت سے چھپے ہوئے اور آگے بڑھ کر خدمت کرنے والے بہت سے مسلمان اکرام ہیں کہ ہم نے آگے بڑھا اور اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ بتدریج اس مسجد کی اللہ نے وسعتیں جو ہم نے کی اس کو قبول فرمایا۔ ہر حصہ جو مسجد کا وسیع کیا گیا، اللہ نے اپنے بندوں کے سجدوں سے اس کو بھر دیا۔ ہر حصے کو جتنی وسیع ہوئی مسجد، وہ مسجد آج بھی تک دامنی کا شکوہ کر رہی ہے۔ یہ اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے قبول کی یہاں کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو۔ یہ بتانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا اظہار کرو، اس نعمتوں کے بارے میں بتلاؤ۔ جو جنریشن گزر چکا، آنے والے جنریشن کو بتاؤ کہ کس طرح سے محنتیں کی جاتی ہیں، اور جب محنت اخلاص سے کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ناکارہ نہیں کرتے۔ ان محنتوں کے پیچھے ان طرح کے سپاہی یہاں بیٹھے ہیں، جیسے ماجد حسین صاحب ہے، ہمارے فریم قریشی صاحب ہے، اس طرح کے حضرات کو اللہ نے اس وقت بھی جگایا تھا۔ ایسے اللہ ان کے کام کرنے والے ہمارے ساتھ اس وقت بھی کھڑے تھے، جنہوں نے حکومت کے لیول پر، ہر لیول پر ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے جو ان سے کہا کہ یہ توسیع کی ضرورت ہے مسجد کے لیے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اس کے بعد جب 2002-2003 تک اللہ نے مسلسل مجھ سے یہاں پر خدمات کیا، مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کے ایکسپینشن کے لیے، یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے، وہ متبرک راتوں کے جلسے ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ نے یہاں پر جاری و ساری کیا۔ اتوار کا درس قرآن ہے۔ اس کے بعد جب مسجد کی وسعت کا معاملہ آیا
مسجد کے احاطے میں مسجد کی مناسبت سے ایکٹیویٹیز کا جب معاملہ آیا تو یہ جو دو ہال ہیں مسجد کے سیدھے اور بائیں جانب کے نیاز خانے تعمیر کیے تھے نواب میر عثمان علی خان جو بادشاہ تھے مسجد کے ساتھ، اور یہ اس طرح تعمیر کیے گئے تھے کہ وقت پڑنے پر اس کو مسجد میں شامل کر دیا جائے. محراب کے پیچھے بنے ہوئے ہیں یہ، اگر سب بنے تو یہ دونوں ہال میں سب برابر بن سکتی ہے تاکہ نماز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. جب بھی مسجد کے ساتھ کوئی بلڈنگ سے کنسٹرکشن ہوتا تو اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا کہ فیوچر میں اگر ضرورت پڑے تو مسجد کے لیے استعمال. تو یہ ہالس دونوں بھی آرکیٹیکچرل لیول پہ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ محراب سے پیچھے ہیں، اگر سب بن جائے تو پوری سب امام کے پیچھے ہوتی ہے. تو یہ ہال کو ہم نے مختلف مواقع پر استعمال کیا. سب سے پہلے یہ ہالس استعمال ہوئے تھے امام کعبہ شیخ سدیس حفظہ اللہ یہاں پر آئے تھے 80s میں، جب ہم نے ان ہالوں میں نماز پڑھی، ان ہالوں میں نماز کے لیے استعمال کیا گیا تھا، یہ پورا علاقہ بھر گیا تھا. اس کے بعد مختلف موقعوں پر یہ استعمال ہوتے رہے. 1997-98 میں آپ جیسے مصلیین اکرام کی ایک اپیل پر 1800 سے 2000 مصلیوں نے ہماری بات بتلانے پر سائن کیے تھے میمو کو، جس میمو کے بیسس پہ اس زمانے کے IAS آفیسر شفیق الزمان صاحب نے ان کی لیز کینسل کی تھی اور اس کے مسجد کے حوالے کر دیا تھا. پھر وہ کورٹ کچہری کے بعد میں حالات آگے پیچھے ہوئے. اس کے بعد الحمدللہ اس سلسلہ چلتے رہا. گزشتہ 3 سال پہلے حکومت نے بائیں ہاتھ کا ہال خواتین کی نماز کے لیے الحمدللہ کا کھول دے دیا، مسجد کو ضبط کر دیا ہے. تو اس میں کافی برکتوں کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ہزاروں خواتین، میری مائیں بہنیں اور بزرگ خواتین اپنے ذمہ داریوں اور گھروں کے کام کے ساتھ ساتھ آگے اللہ کے حضور میں سجدے کرتی ہیں، گڑگڑاتی ہے، روتی ہے. اور خواتین کا رونا، خواتین کا عبادت کرنا اللہ نے ہم مردوں کے لیے ایک نعمت رکھی. تو یہ خواتین کے لیے اللہ نے ایسی آبادی دی ہے کہ شہر حیدرآباد کے کونے کونے سے میری مائیں بہنیں آ کر اس ہال میں نمازیں پڑھتی ہے. اور اس کے پیچھے اس ہال کو حاصل کرنے میں دعاؤں میں اس مسجد کے دوسرے خطیب میرے والد علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے موجودہ خطیب اور ڈاکٹر احسن الحمود حفظہ اللہ کی کوششیں، جناب عمر جلیل صاحب کی کوششیں، ماجد حسین صاحب کی کوششیں، اس زمانے کے MLA میراد حسین صاحب اور اس زمانے کے ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب، یہ تمام لوگوں نے کوششیں کی ہیں. اور اب اس موقع پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں بڑی اہمیت کے ساتھ کہ اس طرح کی مسجد کی وسعت کی، جیسا میں نے کہا کہ ہم یہاں کے جو اللہ نے خدمت کا موقع دیا گزشتہ 100 سال سے زیادہ، میرے دادا جان علیہ رحمت و رضوان شیخ عبد الرحمن الحمومی حفظہ اللہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے سب سے پہلا خطیب یہاں کا بنایا تھا، خدمت کا موقع دیا تھا. اس وقت کے میرے پاس بھی لیٹرز ابھی بھی ہے. 1926 1927 1935 میں انہوں نے اس وقت کی حکومت، اس وقت کے بادشاہ وغیرہ کو لکھا تھا کہ اس لائبریری کے اس ہال کو اس وقت نیاز خانہ کہا جاتا ہے، اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے. پیچھے جو ان کو گھر دیا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے، جب وہ طالب علم تھے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ان کو ایک کمرہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب ضرورت پڑی تو میرے پاس وہ لیٹر ہے ابھی بھی. انہوں نے ایڈیشنل گھر میں اضافے کے لیے لکھا تھا تو بادشاہ نے اپنی طرف سے منظوری دی تھی کہ اور ایڈیشنل گھر میں کمرہ ایڈ کیا جائے. میں اس طرح سے بتا رہا ہوں میں کہ اس کی ہسٹری ہے، بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جنریشن کو یہ ٹرانسفر کیے جائے معلومات کو. یہ اور ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، بہت جلد منظر عام پر آئے گی کہ یہاں کے کس طرح سے کام شروع ہوئے. اور کچھ لوگوں نے ان دو ہالس کو اننیسیسری 100 سال 50 پیسے سنیے 50 پیسے 100 سال کے لیے لیز پر لیا تھا. یہ کیسی لیز ہے؟ یہ آفیشیل لیز ہو سکتی ہے نہیں، مسجد کے جو وقف پراپرٹیز ہے اس کا بیٹا استعمال اور بیٹا قبضے کی طرح. لیکن ایسے حضرات نے ان چیزوں کو غور کیا، اس کی اسٹڈی کی اور دوبارہ یہ رائٹ والے ہال کو مسجد کے حوالے کیا ہے. الحمدللہ فہیم قریشی صاحب کی کوشش ہے اور ہمارے ماجد حسین صاحب کی کوشش ہے، اور اس میں جناب رسول الدین صاحب کی ہدایت ہے ماجد حسین صاحب کو. تو ان حضرات نے بڑا نام کیا ہے. جناب حضرالدین صاحب منسٹر بھی آئے تھے تو یہ ہال حوالے کیا ہے. اس کے کچھ پرابلم چل رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ابھی نمازیں ہو رہی ہے اس میں، اور اس کو بھی مسجد کے احاطے میں توسیع میں شامل کیا گیا ہے. یہ بڑی اہم باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہے. تو اب یہاں پر جو خدمات چل رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان خدمات کو بڑے قبول فرمایا ہے. یہ دیکھیں باللہیت اور اخلاص کے ساتھ کام شروع ہوا. جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی بڑی مسجد ہونے کے باوجود یہاں پر تنگ دامنی کا شکوہ ہے، کم پڑ رہی ہے مسجد. رمضان میں اسی طرح حال ہوتا ہے یہاں پر
اور اس طرح جھگڑنے کی راتوں میں یہی حال ہوتا ہے. دوسرے جو آج کل سوشل میڈیا پر ایک سیلاب طوفان چل رہا ہے, کچھ کم فہم لوگ اور کم عقل لوگ جن کو معلومات نہیں ہے ایک ٹرول چلا رہے ہیں. دیکھیں ہر آپ کا کمنٹ, کسی کا کمنٹ سوشل میڈیا پر بغیر معلومات اور حقیقت معلوم کیے کہ اگر لکھتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. قیامت کے دن اس کا آپ کو اللہ کے سامنے بولنا پڑے گا کہ کس بنیاد پر آپ نے کیا لکھا ہے. اس کی کا گھر 1000 گز پہ ہے, فلانا ہے, یہ ہے. ایک چھوٹا سا میں تم لوگ بیٹھے ہیں ذمہ دار, ایک فارمولا بتاتا ہوں میں. 1000 گز کے جو گز گھر کی بات ہوتی ہے میرے برادر محترم خطیب مسجد اعظم کے تعلق سے, میں مدینہ منورہ سے آتا ہوں میری فیملی کے ساتھ. میں جب کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر وغیرہ کے لیے کوشش جہاں پر بھی رہنے میں ہوتے ہیں, بھائی آپ آئے بابا جان کے دادا جان کے گھر میں ہم رہیں گے, تھوڑے ہی دن رہتے ہیں آپ. تو میں جب آتا ہوں تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں, تو میں ان کے کمرے میں رہتا ہوں. یہ اور ان کے بچے, ان کی اہلیاں اپنا روم چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں. یہ فارمولا ہے, یہ گھر کی حقیقت ہے جو کہا جا رہا 1000 گز کا گھر ہے. کہ خطیب محترم خود گھر سے باہر چھوٹا سا اپنا کتب خانہ ہے, 3 کا برانڈے میں رہتے ہیں. جب تک میں گھر میں رہتا ہوں مدینہ منورہ واپس نہیں جاتا. تو یہ حقیقتیں ہیں, بتلانا تھا. تو آپ کو بتایا گیا کہ اس مسجد کی خدمت کی شروعات اللہ نے ہمارے خاندان کے, اللہ نے ہمارے ذمے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بڑی ہی لجاجت کے ساتھ, انکساری کے ساتھ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ موجودہ خطیب محترم حضرت مولانا ڈاکٹر احسن الحمومی حفظہ اللہ, جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان سے بڑے بھائی مولانا محسن الحمومی, اور ان سے بڑا بھائی میرا نام حسن الحمومی ہے. ہم دو, ان کے بعد یہ تیسرے ہیں. تو یہ 2 لیئرز پروٹیکٹڈ شخصیت ہے, اللہ نے بنایا ہے 2 لیئرز پروٹیکٹڈ. حسن محسن کے بعد ڈاکٹر حسن الحمومی ہے, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. ہم جیسے خادم اور ایسے ہزاروں خادم ان کے آس پاس ارد گرد ٹھہرے ہوئے ہیں جو لکھتے بھی نہیں لکھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آفات سے بریات سے محفوظ رکھے, ان کی خدمات میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑی ہی اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ ہماری خدمات کو نسل در نسل میں منتقل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں ہمارے یہاں کے موجودہ ہیں صاحب حافظ رام ماجد حسین صاحب خاص کر ہم سے مخاطب ہیں. نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہنشین پہ تشریف فرما علی جناب عزت و مآب مولانا حسن الحمومی صاحب, علی جناب عزت و مآب مولانا محسن الحمومی صاحب, علی جناب عزت و مآب مولانا احسن الحمومی صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ, میرے بھائی فہیم قریشی صاحب, عمر جلیل صاحب, جناب منیر قریشی صاحب, میرے ساتھی عارف رضوان صاحب, دیگر علماء کرام, حفاظ, یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کم وقت میں اپنی بات ختم کر لوں گا, وقت بڑی تنگی ہے. میں آج آپ کے سامنے بس ایک ہی ادباً گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں آپ ہمارے حق میں دعا کریے, اس ملک کے لیے دعا کریے, ہماری سرحدوں کے لیے دعا کریے, اس ملک کے امن و امان کے لیے دعا کریے, اور یہ بھی دعا کریے کہ ہم ہمارے اتحاد سے جو فرقہ پرست طاقتیں جو بھی ہمارے خلاف سازش کریں, اللہ ہمیں ایک کر دے اور ان کا مقابلہ کرنے کی بڑی توفیق دے دے اور ہمارے درمیان میں اتحاد آئے. یہاں پر رمضان مبارک سے پہلے ہم نے حکومت کے تمام عہدیداروں کے ساتھ اور خاص طور سے فہیم قریشی صاحب کے ساتھ یہاں کے انتظامیہ کا جائزہ لیا, اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی
کہ آپ لوگ جو یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، آپ کو ہم ہماری طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے آپ لوگوں کو سہولت فراہم کر سکیں، اور ہم نے کوشش بھی کی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو سہولت بھی ملی ہوگی۔ میں یہاں پر اس موقع پر بیرسٹر صفوت الدین اویسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وحید قریشی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے جب رمضان سے پہلے یہاں پہ ہم تفصیلات کے پورے جائزے لے رہے تھے تو ایک بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہو سکتا ہے رمضان مبارک اور اسمبلی کا سیشن ایک ساتھ آئے، اور شاید ہمارے سامنے ٹریفک کا بھی بڑا مرحلہ ہو۔ میں نے جب صدر مجلس کے سامنے یہ بات کی تھی تو صدر مجلس نے وحید قریشی صاحب سے بھی بات کی، اور میں نے بھی یہاں کر ٹریفک انتظامیہ سے بات کی، اور ہمیں یقین ہے آج سے اسمبلی سیشن چالو ہے، اور جو باقی کے دن بھی رمضان کے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر بس آپ سے ایک بات یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے تو میں صفوت الدین اویسی صاحب کا، اکبر الدین اویسی صاحب کا، فہیم قریشی صاحب کا یہاں پہ تہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ 2 سال پہلے ایسے ہی ایک جلسے میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کی تھی کہ ہم جو نظریہ ہم سے یہاں سے دیکھتے ہیں مکمل مسجد کا ہم نظر دیکھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جب ہم بیٹھتے ہیں چاہے وہ سیدھے جانب ہو یا دائیں جانب ہو، یہ مکمل مسجد کا احاطہ بن چکا ہے، اور اس کے لیے نمائندگی ہوئی، اس کے لیے کوششیں ہوئی، اور اس کے لیے فیصلے ہوئے۔ ہاں سہولت آپ کو ملی، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ نمازیں ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بارش کے موسم میں وہاں پہ سایہ ہے مصلیوں کو اپنی نمازیں اچھی طریقے سے ادا کرنے کے لیے۔ سہولت آپ کے لیے کی گئی، مگر ہم پر بھی پتھر پڑے، ہم پر بھی کیچڑ اچھلے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیاست کرنے والے اور خدمت کرنے والے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے زخم اٹھانے کے لیے، اور اپنے آپ پہ گندگی اچھالنے کے لیے۔ مقصد اگر ایک ہوگی، مقصد اگر مصلیوں کی سہولت کا بھی ہو تو یہ بھی ہوگا کہ آپ پر انگلی اٹھائے گی۔ بتائیے آج آپ اس مسجد اعظم میں ہیں، کیا وہاں پر ہماری نمازیں نہیں مکمل ہو رہی ہیں؟ وہاں پہ سہولت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے گھر کے گھر والوں کو سہولت کے لیے وہ توسیع کی گئی؟ کیا وحید قریشی صاحب نے اپنے لیے وہ توسیع کی گئی؟ مصلیوں کے لیے ہی تو کام کیا گیا، اور اس میں بھی ہوا، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ کام تو ہوتے رہے گا، چلتے رہے گا، اور ہم اقدام لیتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات کرے۔ اگر حق ہے، سہولت عوام کی ہے، ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے، اس کو روکنے کی ہمت کسی کی زبان میں نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اس موقع پہ ایک بس ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں میری بات کو مکمل کہہ دوں۔ الحمدللہ ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہم سہولت میں ہیں، ہم سکون میں ہیں۔ اس حیدرآباد کی سرزمین پر ہم آدھی رات کو بھی دھکے کی چوٹ پر نکلتے ہیں، مجموعوں کے ساتھ نکلتے ہیں، 1 بجے رات کو بھی ہم نکلیں گے، کوئی ہمارے رکانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے زبردستی نعرے لگانے والا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کی طاقت کا بھی احساس ہمیں اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ہو جا رہا ہے، طاقت ہے اس کے پیچھے، اور اس طاقت کی مضبوطی کے لیے بھی ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی طاقت کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جہاں پر ہر طرف رمضان ہو رہا ہے اور ہر طرف سے ابھی بھی خبریں آ رہی ہے، کہیں یہاں روکا جا رہا ہے، کہیں وہاں روکا جا رہا ہے، کہیں یہاں تھاما جا رہا ہے، کہیں یہاں پہ رکا دیا جا رہا ہے، کہیں یہاں پہ گاڑیوں کو اتارا جا رہا ہے، تو فرق کیا ہے حیدرآباد میں اور ان مقامات پہ؟ فرق ایک ہی ہے، جو آپ کا دل بخوبی جانتا ہے، مانتا ہے اور یقین ہے۔ بولنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑتی، اور اس وقت میں ہمیں اور ایک خطرے کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اس ماہ مبارک کے بعد اے میرے غیور مسلمانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، اے میری پردانشی ماں اور بہنوں، ایک آفت ہمارے اوپر آنے والی ہے جس کا مقابلہ ہمیں اتحاد سے کرنا ہے، اور اس کا نام SIR ہے۔ اور اس SIR کو ہم غفلت میں نہیں لے سکتے۔ یہ موقع کا استعمال کرواؤ، معافی چاہتا ہوں اگر 1-2 منٹ آگے بڑھ جاؤ۔ اس SIR میں ہمیں پوری چوکسی کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں ملوث کرنا ہے، اس میں اپنا نام درج کرانا ہمیں بے انتہا ضروری ہے۔ یہ ہماری شہریت کے لیے ایک خطرہ ہے، اگر کوئی مانے نہ مانے تو وہ غفلت میں ہے۔
यहाँ पर हमारे सामने 2002 की लिस्ट लाई जाएगी। 2002 में जिसका नाम होगा उसका नाम को आज की वोटर लिस्ट से चुना जाएगा और उसके बीच में एक लिस्ट होगी जिसमें हमें दस्तावेज देने पड़ेंगे। 2002 में अगर आपका नाम है और आज भी आपका नाम है तो आपको कोई फिक्र की बात नहीं, कोई दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर आपका 2002 में लिस्ट में नाम नहीं है और अब है, और अगर आपका 87 जून से पहले की आपकी पैदाइश है तो आपको एक दस्तावेज देना पड़ेगा जिसकी तफसीलात लोग आपसे आके लेंगे। और मुझे यकीन है कि फहीम कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत भी बड़ी सीरियसली इस मसले को लेगी, क्योंकि इसका निशाना किस पर है यहाँ पे बैठे हुआ हर एक फर्द बखूबी जानता है कि इसका शिकार कौन होगा। और इस गफलत में ना रहिए जहां पर आपका नाम नहीं होगा, मजलिस के भी जिम्मेदार रहेंगे। और हो भी ये सकता है कि SIR के BLOs आपके घरों तक आए और आप ये बोल के सोचेंगे कि हमने तो अपनी मैपिंग कर दी। कैसे मालूम, कैसे यकीन है कि आपकी मैपिंग हो गई? अगर मेरे वालिद मरहूम वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन मकसूद है तो कितनों का नाम हैदराबाद में मकसूद नहीं होगा। वो उम्र के हिसाब से अगर मेरी मैपिंग कोई दूसरे शख्स के साथ होगी तो कल क्या होगा, हमें नोटिस आएगी। हमें बखूबी होश आवाज में ये देखना है कि हमारी नाम की मैपिंग हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद से, हमारे दादा से हो और उसके तफसीलात हमें दस्तावेज के तौर पे लेकर अपने पास रखने होंगे। कोई BLO आया और आप ये कहकर बोल देंगे हाँ मैपिंग कर दी, हाँ कर दी, ये गफलत में नहीं रहना। किससे मैपिंग हुई, कौन से एपिक नंबर से मैपिंग हुई, कौन सा पूरा नाम था, आपका हाउस नंबर क्या था और वो एपिक नंबर क्या हमारे बड़ों से टैली करता है, इसको हमें देखना बेइंतहा जरूरी है। हो गया बोल के नहीं बैठना है। यहाँ पर जब होगा SIR तो हमें अपने कदमों में ताकत लाते हुए चौकसी के साथ ये नहीं सोचना है कि कोई मेरे दरवाजे पर आकर मेरा नाम दर्ज करेगा। हमें उन दरवाजों तक जाना पड़ेगा जहां पर हम अपने नाम को बखूबी उस लिस्ट पे बरकरार रखें। NRC, NPR, CA तो बहुत दूर की बात है, SIR की बुनियाद पे पहला दस्तावेज रिजेक्ट करने की मुहिम का आगाज होने वाला है। और इसको याद रखिए कि वोटर ID हमारी एक शिनाख्त है और जो 10 दस्तावेज होंगे वो भी आपको जमा कर तैयार रखना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार और जो हमारे हल्के हैं, हम तो धूप नहीं देखेंगे, छाव नहीं देखेंगे। जो लिस्ट है कि उसके घर पर अगर नाम पल्ली में किसी का नाम है तो बेफिक्र हो जाएंगे, मैं आकर उसके घर पे इकट्ठा करूंगा। और जब तक आपका नाम दर्ज नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, सुकून से नहीं बैठूंगा इस मस्जिद में अल्लाह के घर में वादा कर रहा हूं। मगर जो दूसरे मुकामात है जहां पर मजलिस के MLAs नहीं है, वहां पर हमें एक तरीकेकार से आगे बढ़ना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी नौजवानों को उठाना पड़ेगा। नौजवानों याद रखो, इस पर हमें हर कदम पर अब आगे बढ़ना है। हमें अपने मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे इत्तेहाद का भी काम करना है। हमें अपने मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे मस्जिदों को आबाद भी करना है। हमें अपने मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे महलों के यतीम के सरों पे शफकत का हाथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे इलाकों के गरीबों को भी मजबूती देना हमारी जिम्मेदारी है। बस हम अपने हद तक नहीं रह सकते, ये हमारे लिए हुक्म नहीं है। हमारा हुक्म, हमारी जिंदगी का मकसद अलग है और इस जिंदगी को सर पे मत बिठा लो। बाजू देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, सामने देखो, पीछे देखो, सब खबर की ग़िज़ा है। अनानियत अपने कंधों पे और अपनी नाक पे ना कभी दिखनी चाहिए और कभी होनी चाहिए। हम मट्टी की ग़िज़ा है और कीड़ों की ग़िज़ा की हमारी हैसियत और औकात है। ना हम अमीर है, ना हम गरीब है। हमें जो हुकूक है उस पर चलना है। और मुझे यकीन है कि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। और उम्मीद ये करूंगा कि हम एक होते हुए एक दूसरे की खुशी में खुश होने वाले बनेंगे, एक दूसरे के गम में गमगीन होने वाले बनेंगे, एक दूसरे की कमजोरी में एक दूसरे को ताकत देने वाले बनेंगे, एक दूसरे की ताकत में उसको और दुआओं के जरिए से आगे बढ़ाने वाले बनेंगे। हमें उनका हिसाब नहीं बनना है जो किसी को आगे बढ़ता और देखकर पाँव खींचता है तो आगे बढ़ता है। अल्लाह ने तुझे आगे बढ़ाने का असबाब बनाया, जब अल्लाह तुझे आगे बढ़ा रहा है हम दुआ के जरिए से और आगे तुझे बढ़ाएंगे।
یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں سوچیں. عزت دولت اس شہرت زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ دینے والا اللہ ہے. ہمیں اس میں راضی ہونا سیکھنا چاہیے. آپ بس ان سے یہی اتبن گزارش ہے. ہم نے کوشش کی آپ کی سہولتوں کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ کمیاں رہ گئی تو معاف کر دینا. اور میں ایسا نظامی صاحب سے تہہ دل سے اتبن گزارش کروں گا. میں میرے جانب سے صدر مجلس کی جانب سے بلد نویسی صاحب کی جانب سے فہیم قریشی صاحب کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کہ ہم نے خدمت کی. اب جب اللہ کی بارگاہ میں آپ اٹھائیں گے ہمارا ہتھیار ہماری مغفرت کے لیے اور ہماری اللہ کے رضا کے لیے دعا کر دینا جس پہ آپ ہماری خدمت کے لیے ہماری مزدوری کے لیے آمین کہہ دینا. ہم نے بس مزدوری کی ہے آپ کے توقعات کے لیے آپ کی سہولت کے لیے اور ہمارا ہتھیار بس آپ کی آمین ہے. ہماری مغفرت ہماری صراط المستقیم پہ چلنے کا اسباب اور اللہ ہمیں آپ کے توقعات پہ اترنے والا بنائے. آپ کے خلاف کبھی نہ جانا پڑے. بس یہ ہدیہ ہمیں دے دینا اور ہم اسی ہدیے کے محتاج ہیں. امید ہے احسان الامین صاحب میرے فہیم قریشی صاحب کی جانب سے صدر مجلس کی جانب سے اس ہدیے کو اور ہماری مزدوری کو انشاءاللہ قائم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ ہمیں اپنا ہدیہ ضرور دیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کام ہے اور انجمن مسلیان شاہی مسجد باقیہ جو گزشتہ 30 سال سے اس مسجد کے لیے ایکٹیو ہے خدمت انجام دے رہی ہے. جیسا کہ میں نے میرے مختصر خطاب میں نے کہا تھا کہ یہاں کی مسجد کی ایکسپینشن اور اس کی ترقی میں ان کا بڑا اہم رول ہے. ورنہ یہ مسجد بھی آج ایسے ہی کوئی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی یا چھپی ہوئی ہوتی تھی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے بیفور اور آفٹر. لیکن الحمدللہ کوششوں کے ساتھ آگے بڑھا. ابھی جو مسجد کا ایکسپینشن پلان ہے اس کے لیے ایک پریزنٹیشن بنایا گیا ہے تاکہ ہم موجودہ حکومت کو دیں. میں انجمن مسلیان شاہی مسجد باقیہ کے جو میں ذمہ دار ہیں جناب مدیر قریشی صاحب ہے, جناب عمران صاحب ہے, ماجد صاحب ہے, ان تمام کے ساتھ میں جناب فہیم قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو یہ ہم دینا چاہ رہے ہیں اور ماجد صاحب کو پریزنٹیشن یہ مسجد کے ایکسپینشن کی فائل ہے یہ مسجد کی طرف سے. یہ ہمارے آصف افضل صاحب ہے. یہ تمام لوگ انجمن مسلیان شاہی مسجد باقیہ کے ذمہ دار ہیں. یہ مسجد کے ایکسپینشن پلان حکومت کے حوالے کر رہے ہیں. حکومت سے ان کی درخواست ہے کہ اس ایکسپینشن پلان کو اپروو کرتے ہوئے اس مسجد کے ایکسپینشن کے لیے منظوری دی جائے جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. جتنا کنسٹرکشن ہے یہ کنسٹرکشن کچا کنسٹرکشن ہے. ابھی بارش ہوتی ہے تو کوئی نظر سنے نہیں آتی ہے. پورا ٹین شیڈ ہے اوپر اور یہ سب سبھی پرماننٹ اسٹرکچر ہے جو گزشتہ 30 سال سے کام کر رہا ہے. 30 سال پہلے یہ اسٹرکچر کو بنایا گیا تھا. یہ شیڈ کو آپ کے سر پہ سیلنگ ہے اس کے اوپر ٹین شیڈ ہے. بہرحال ہم درخواست کرتے ہیں اور ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 13,800 گز زمین ہے اپنی اور دوسری مسجد کی 13,800 گز میں سے 3,600 گز زمین یہاں سے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے لیا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ زمین بھی مسجد کو واپس دلائی جائے. فہیم قریشی صاحب موجود ہیں یہاں پہ. اب ہم درخواست کرتے ہیں فہیم قریشی صاحب سے کہ وہ اپنا مختصر خطاب فرمائیں. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پہ آنے کا مجھے موقع دیے امام صاحب اور میرے بڑے بھائی یہاں کے MLA ماجد صاحب اور صالحہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سیکرٹری عمر جلیل صاحب اور تمام اسٹیج پہ موجود دیگر میرے بڑے بھائی اور سامنے جتنے میرے بھائی ان کو میں سلام کرتا ہوں. میں یہاں پہ تحریر کرنا مناسب تو نہیں سمجھتا ہوں. بس ایک دو بات ابھی امام صاحب کے ذریعے سے مجھے بتائی گئی کہ یہاں پہ جو مسجد اتنی چھوٹی پڑ چکی ہے کہ لوگ یہاں پہ روڈ پہ جا کے نماز پڑھنے کا موقع بن رہا ہے اور جبکہ ہمارے پاس برابر سے جگہ بھی ہے. اگر اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر دیے تو انشاءاللہ تعالی ہم کو روڈ پہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہی ابھی جو
ड्राइंग्स जो प्रोजेक्शंस हमको दी रही है गवर्नमेंट के लिए, मैं सीएम साहब के नजर में ले जाऊंगा, मिनिस्टर साहब से इस पे डिटेल डिस्कशन करूंगा। और इसके बारे में असद साहब भी मुझे 2 बार बताए रहे थे कि मस्जिद को एक्सटेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि अपने भाई मस्जिद के अंदर, मस्जिद के शहर में नमाज आसानी से पढ़ सके। तो इंशाअल्लाह ताला प्लान भी बहुत अच्छा बन चुका है और हुकूमत की तरफ से बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये मस्जिद के एक्सटेंशन के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जो हॉल बहुत दिन से, बहुत सालों से ये मस्जिद के जरूरत के लिए काम तो नहीं आ रहा था, हाल ही में इमाम साहब की कोशिश से और एमएलए साहब के सपोर्ट से और असद भाई के सपोर्ट से मैं अब्दुल साहब ये वो जो हॉल राइट हैंड का हॉल है मस्जिद के हवाले किए गए और लोग वहां पे नमाज कायम किए हैं। मैं बेहद शुक्रिया करता हूँ इमाम साहब का कि उन्होंने हमको इस मामले को हमारे नॉलेज में लाया तो ये पता चलता कि क्या जरूरत है। तो आगे चलते भी इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद को लेके जो काम हुकूमत से करवाना है मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे यहाँ के वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब का कि वो कभी भी हमको मायूस नहीं करते। हम जो मांगे वो दिए। इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद आने वाले चंद दिनों में इसका जो एक्सपेंशन का प्लान अभी दिए है इमाम साहब, उसको बहुत जल्द ऑफिशियली टेंडर बनवा के और जो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करके जितना एक्सटेंशन कर सकते करेंगे। और एमएलए साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि एमएलए साहब इसके लिए सीएम साहब के पास आइए और अपना रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि अब यहाँ के मुकामी एमएलए है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको कैबिनेट में लगा के अप्रूवल लेके इस मस्जिद की कार्रवाई को आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और खुसूसी इस रियासत के लिए तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये हमारी महफिल का सबसे खूबसूरत तरीन काम। आप हज़रात बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे, कोई ना उठे, कोई फोटो लगे। यहाँ पर जो उलमा मौजूद हैं और जो हमारे मेहमाना ने खुसूसी है उनके जरिए ये पूरे हुफ़ाज़ की इंशाअल्लाह गुलगोशी होगी। मैं पूरे हुफ़ाज़ का नाम पुकारता जाऊंगा। आप लोग नाम के लिहाज से आना जरूरी नहीं है, सब एक एक करके आगे बढ़े। मौलाना अनस साहब, मौलाना फिरदौस साहब और हमारे साहब सबके लिए फूल आप पेश करें। मैं तकरीबन यहाँ पर 80 से ज़ायद तलबा और हुफ़ाज़ हैं जो अलग अलग मसालिक में कुरान सुना कर आए हैं। सबसे पहले हाफिज मोहम्मद मुज़म्मिल खान, हाफिज मोहम्मद अबू बकर सुफियानी, हाफिज मोहम्मद हसन कादरी, मौलाना मुहसिन अल-होमी साहब प्लीज तशरीफ लाए। मौलाना हसन मोहम्मद हसन कादरी, हाफिज सैयद अहमद, हाफिज हुज़ैफा अमूदी, हाफिज मोहम्मद फायक, हाफिज रजा इरफानी, हाफिज सदाकतुल्लाह, हाफिज मोहम्मद हुसैन, हाफिज असदुद्दीन जीलानी, हाफिज जिया खान, हाफिज इमाद बेग, हाफिज यूनुस इकराम, हाफिज अब्दुल समी, हाफिज मोहम्मद मुबीन, हाफिज मोहम्मद मुईन, हाफिज फुरकान खान, हाफिज निजामुद्दीन, हाफिज अफ़ान अनीस, हाफिज मोहम्मद रूमान, हाफिज अरसलान हुसैन, हाफिज मोहम्मद रिजवान, हाफिज मोहम्मद इस्माइल। चलिए बेटे आते हैं। हाँ, वो एक जगह होते ग्रुप फोटो लेके देखिए, सब इधर आकर बैठते जाइए, ऐसे बैठिए। जो बच्चे हैं इधर आकर बैठते जाइए। हाफिज मिर्जा अहमद, हाफिज खैरुल मुबीन, हाफिज मुबश्शिर खान, हाफिज शेख मोहम्मद, हाफिज शेख अब्दुल रहमान, हाफिज अबू बकर बिन असलम, हाफिज मोहम्मद दाऊद, हाफिज मोहम्मद अयान, हाफिज मोहम्मद हमजा, हाफिज उमर अली बेग। देखो बेटे आगे यहाँ पर नीचे ही बैठ सकते, इधर आइए, इधर आइए। छोटे बच्चे जो है इधर इधर दीजिए। चलिए देखिए जगह ऊपर नहीं मिलती, नीचे आइए। हाफिज मोहम्मद हमजा, हाफिज उमर अली बेग, हाफिज सैयद जाहिर, हाफिज अब्दुल समी, हाफिज अदनान बागजाल, हाफिज अदनान अली, हाफिज मकसूद अहमद, हाफिज काशिफ खान,
حافظ کاشف بن سلیم، حافظ سید زید، حافظ خواجہ عارف، حافظ سید زبیر، حافظ محمد نعمان، حافظ محمد عدنان، حافظ عبد السبحان، حافظ عبد المقیم بیگ، حافظ عبد القادر بیگ، حافظ مصطفیٰ شیخ محمد، حافظ ریحان بن سلطان، حافظ ناصر، حافظ محمد بن احسن الحمومی. دیکھیں بیٹے یہاں تک ایسے لوگ بیٹھ سکتے، یہاں تک ایسے پورا. حافظ احمد الحمومی، حافظ حمدان الحمومی، حافظ عبد الرحمن الحمومی، حافظ عبداللہ الحمومی، حافظ حسین بن محسن الحمومی، حافظ حسان الحمومی، حافظ ڈاکٹر مزمل، حافظ عبد القدیر صدیقی، حافظ سید بلال، حافظ اویس ابراہیم، حافظ مدثر خان، حافظ سید عبد الحامد، حافظ سید جابر حسین صاحب، حافظ شبر حسین صاحب، حافظ محمد عارف الدین مجتبی صاحب، حافظ محمد فردوس صاحب، حافظ محمد ابراہیم صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب. دیکھیے اور کوئی بچ تو نہیں ہے. حفاظ کسی کا نام میں نہیں لیا ہے. کون ہے زور سے؟ حافظ جابر مل صاحب، سید جابر اشرف صاحب. چلیے تو چلیے آگے بڑھتے جائیے. پورے دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیے اللہ کا فضل ہے، یہ ایک مسجد نہیں، اللہ نے اسے ایسا مرکز بنایا ہے کہ شہر کے جملہ 80 مساجد کے محرابوں سے یہ طلباء نے قرآن سنا کر آیا ہے. اللہ کا احسان ہے. یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. یہ آپ مصلیان کرام کی دعائیں ہیں الحمدللہ. یہ تمام طلباء چلیے بیٹھتے جائیے بیٹے. آ رہی گی جو ادھر ادھر ہے یہاں جگہ ہے، ادھر آئیے جگہ ہے. حافظ مصطفیٰ صاحب کی شال نہیں. چلیے جس کو شال نہیں ملی بعد میں لے لیجیے. آئیے آئیے ایسے بیٹھیے. ویری گڈ ماشاء اللہ. کہاں ہے علی بھائی؟ پورے ہم ہاں چلیے 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 آپ لوگ بیٹھ لیں کیونکہ بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے. 1 بج گیا ہے. خالی ایک گروپ فوٹو لے لیں گے. ماشاء اللہ. فہیم بھائی کو بنائیے صاحب مسلم کی جانب سے مبارکبادی. فہیم مسلم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. دو پھر ہاں چلیے چلیے جزاک اللہ. بیٹھے ہیں. دیکھیے تہجد شروع ہو رہا ہے. سامنے مدیر بھائی پلیز تشریف لیں. مدیر قریشی صاحب آپ صدر بھی بن گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے قریشی برادری کے ماشاءاللہ صدر بھی آپ منتخب ہوئے ہیں. تو مبارکبادی بھی آپ ماشاءاللہ. چلیے سب ہاتھ ہے. علیم بھائی ہاں ایک فوٹو دے سکتے. علیم بھائی آپ کی فوٹو چلیے جزاک اللہ خیر.